ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں شمارہ نمبر 3 سے انور سن رائے کا مضمون دی برتھ اور میں منتخب کیا گیا ہے، سماعت فرمائیے۔ لوگوں نے قہقہے بلند کیے اور مجھے اکیلا چھوڑ کر مختلف سمتوں میں چل دیے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور منہ سے جھاگ اڑ رہا تھا، لیکن نہ تو کسی نے میرے آنسو دیکھے اور نہ ہی میرے منہ سے اڑتا ہوا جھاگ۔ قہقہوں کی آواز اب تک گونج رہی تھی۔ میں جسم کے بوجھ کو گھسیٹتا ہوا گھر تک لایا اور اپنی ماں کی کوکھ کی داہنی سمت جا بیٹھا۔ ماں آزردہ ہوئی، پھٹے ہوئے دوپٹے کے کونے سے اس نے میرے آنسو پوچھے اور میرے منہ کا جھاگ صاف کیا اور آبدیدہ ہو کر اپنے خدا سے میرے پیدا ہونے کی دعا مانگی۔ ایک عجیب سی بے الفاظ دعا، میرے کانوں کی لویں میرے آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ بے نام تھکن سے میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اپنی جائے نماز پر جا بیٹھی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو دروازے پر دستک ہو رہی تھی، غالباً پہلی دستک۔ ماں چارپائی کی ادوائن پر بیٹھی ہے، آواز گریا کر رہی تھی۔ دوسری دستک ہوئی اور ماں اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اندر والے کمرے میں میرے اعضاء ایک دوسرے سے جڑ کر زندہ ہو رہے تھے۔ تیسرے دستک مکمل ہونے تک میرا جسم زندہ ہو چکا تھا۔ دستک دینے والے کی آمد حیران کن تھی۔ کسی سوال کے بغیر میں اس کے ساتھ چل دیا۔ ہم ایک سیاہ جنگل میں رکے، ناممکنات کا انکشاف حیران کن لذت بخش۔ میں کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ خاموشی کا پرہیبت ناقابل بغاوت حکم۔ میں نے یہ جنگل جنگلی لڑکیوں کے نام کر دیا ہے۔ جنگل شادابی کے شور سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے جنگلی لڑکیوں سے کہا، رات کا پہلا سورج تمہارے کپڑوں سے نکلنا چاہتا ہے۔ وہ سامنے ایشیا کی ویران پہاڑی ہے جس پر سرخ لومڑیاں گھوم رہی ہیں۔ اس پہاڑی پر فاطمہ رہتی ہے اور اس کے کپڑوں میں کبوتر ہیں جو اڑ نہیں سکتے۔ اور میں سوچ رہا تھا، ہم آئیڈیل بناتے ہیں، پھر انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان جیسا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ناکام ہو جاتے ہیں تو میں ویران پہاڑی پر ڈوبتی ہوئی شام کے سامنے کچھ بولنا چاہتا تھا، لیکن میری آواز نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ میں رو رہا تھا اور میرے منہ سے جھاگ اڑ رہا تھا۔ قمر صاحب، ارے یہ تو رو رہے ہیں۔ فروغ دادا نے دھیمے سے خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ ہاں، بھاری لاتعداد تحکمانہ جواب کمرے میں گردش کرنے لگا۔ رو رہے ہیں، ہاں رو رہے ہیں، ہاں رو رہے ہیں، ہاں ہاں ہاں۔ قمر جمیل نے مجھے اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ میری آنکھیں خشک ہو کر چمکنے لگیں۔ جب ہم چلے تھے تو چاند نہیں نکلا تھا، اور جب میری آنکھیں کھل رہی تھیں تو ہمارے سائے چاندنی میں بہہ رہے تھے۔ قمر جمیل نے سوئچ آن کیا تو میں دی برتھ کے سامنے کھڑا تھا۔ سفید گاؤن میں ملبوس عذرا عباس کالے صوفے پر بیٹھی تھی اور اس کے پیچھے آرٹ کریٹک منہ کے بل زمین پر آ رہا تھا۔ عذرا بھی دی برتھ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں دی برتھ کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے اندر سے کوئی چیز مجھے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ قمر جمیل نے آہستہ سے کہا، تم پیدا ہو رہے ہو یا شاید تم پیدا ہو چکے ہو۔ میں عذرا عباس کی طرف دیکھنا چاہتا تھا، شاید وہ بھی یہی کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز بھی دور سے گونج رہی تھی۔ قمر جمیل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ پیدا ہو چکے ہیں۔ قمر جمیل کی آواز پھر آتی ہے، میں اس پینٹنگ کے سامنے تم سے کہتا ہوں
تم پیدا ہو چکے ہو اور ہر پیدا ہونے والا اپنے امکانات اپنے ساتھ لاتا ہے۔ قمر جمیل کا سیدھا ہاتھ دی برتھ کی طرف تھا اور الٹا ہاتھ میرے سیدھے کاندھے پر۔ پھر ان کی آواز دور سے آ رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا، پیدا ہونا اور ہوتے رہنا، مرنا اور مرتے رہنا، ہم اسی میں کیوں گرفتار ہیں؟ شاید حقیقت یہی ہے۔ نہیں انور نہیں۔ عذرا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دی برتھ کے سامنے آئی اور کہا، حقیقت اپنے سفید لباس میں ہم سے بہت دور ہے۔ بدھا، پیدائش، ابدیت، 15 میل، روحانیت پر قمر جمیل کا ایمان۔ تھوڑی دیر دی برتھ پر نظریں جمائیں، رنگوں کا جلتا ہوا دائرہ گھومتے ہوئے الاؤ کی طرح گردش کرنے لگتا ہے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی گردش تیز اور تیز اور تیز ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ پیدائش کا کون سا رخ ہے؟ جہنم میں جلتا ہوا انسان، انسان کا داخلی جہنم۔ ابدیت کے راستے میں انسان کو اپنے داخلی جہنم کی آگ بجھانا پڑتی ہے، داخلی یا باطنی جہنم۔ لیکن ابدیت ایک لایانی واہمہ ہے۔ ہاں، ایک لایانی واہمہ، اور یہی واہمہ ہمارا مقدر ہے۔ عذرا عباس نے کہا، کیا مسئلہ واہموں کے کرب کی پیدائش ہے؟ تو کیا انسان کرب کی ابدیت میں گرفتار ہے؟ کیا یہ کرب خارجی ہے؟ نہیں، یہ داخلی یا باطنی کرب ہے۔ خارجی مظاہر یکساں اور تقریباً مطلق اثرات پیدا کرتے ہیں۔ داخلی کرب سے گزرے بغیر انسان ابدیت میں چھلانگ نہیں لگا سکتا۔ وہ واہمہ ہی کیوں نہ ہو تو پھر یہ سیاہ رنگ یہ وقت ہے۔ سیاہ رنگ نے حرکت کرتے ہوئے رنگوں کو گھیرا ہوا ہے۔ دی برتھ یکساں رفتار سے حرکت کرتے ہوئے سیارے، اشیاء ساکت بھی دکھائی دیتی ہیں۔ اگر ہم وقت کی رفتار سے گردش کرنے لگیں تو ہمارے لیے وقت اور اس کی گردش بے معنی ہو جائے گی، لیکن ہماری رفتاریں تبدیل نہیں ہوتی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہماری رفتار تیز اور وقت کا سائیکل لامحدود سیاہ رنگ چلتے ہوئے رنگوں کے گرد گردش کرتا ہے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری ثقافتی گردش بار بار پلٹ آتی ہے۔ دی برتھ ایکسپریشنسٹ موومنٹ ہے۔ صرف ایکسپریشنسٹ ہی نہیں، سروریلسٹ بھی۔ سروریلسٹ ایکسپریشنزم کا نقطۂ اتصال انفرادی محسوسات کے ذریعے حقیقت کی مابعد الطبیعت تک پہنچنے کی کوشش۔ دی برتھ مجھے سب سے زیادہ ہانٹ کرتی ہے، کیوں میں نہیں جانتا، اس لیے کہ میں اس ماں کے تصور سے لپٹا ہوا ہوں جس نے میری پیدائش کا کرب اٹھایا ہے۔ دی برتھ مجھے اس کرب سے قریب لے جاتی ہے، تو کیا میں اس کرب سے محبت کرتا ہوں؟ شاید نہیں۔ میں تو اس آئیڈیل سے محبت کرتا ہوں جو پیدائش کا کرب اٹھاتا ہے۔ یہ میری مجبوری ہے۔